السلام علیکم ڈیفینس لورز. فرینڈز, ڈیفینس اپڈیٹس میں ایک اور ملک کی طرف سے ترک ڈرونز کی ایکوزیشن کے اعلان کی خبر پر بات کریں گے. انڈیا، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان کی مشترکہ مشقیں، امریکن F-15 اسٹرائک ایگل کے لیے نئے بنکر بسٹر بام، مصر اور ساؤتھ کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی. سو لیٹس اسٹارٹ. برطانیہ کی ایئر فورس کے ٹائفون ایئر کرافٹ جو اس وقت مشرقی میڈیٹرینین میں تعینات ہیں، ان طیاروں نے 20 سال بعد مصر کی ایئر فورس کے ساتھ مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا. ان مشقوں میں مصری ایئر فورس کے F-16، یونان کے F-16 اور امریکی F-15 اور F-16 کے علاوہ C-130 اور B-52 طیاروں نے بھی شرکت کی. اس ایکسرسائز میں زیادہ تر پارٹیسپیٹنگ ایئر کرافٹ قاہرہ کی مغربی ایئر بیس سے اڑے، لیکن ٹائفونز نے برطانوی فضائیہ کی سائپرس میں موجود ایئر بیس سے فلائی کیا. یاد رہے کہ برطانوی ایئر فورس کے فائٹر جیٹس نے 2001 کے بعد مصری ایئر فورس کے ساتھ کسی مشترکہ مشقوں میں مصر میں پہلی مرتبہ حصہ لیا ہے. فرینڈز, نائجیرین سورسز کا کہنا ہے کہ نائجیریا عنقریب ترکی کے ساتھ TB2 ڈرون کی ایکوزیشن کے لیے معاہدہ طے کرے گا. سورسز کے مطابق یہ معاہدہ ترک صدر کے دورہ نائجیریا کے دوران متوقع ہے، جو اس ماہ کی 18 سے 20 تاریخ کے درمیان ہونا ہے. واضح رہے کہ اس سے پہلے مشرقی افریقہ کے ملک روانڈا نے بھی چند دن پہلے 12 ٹیکٹیکل بلاک 2 ترک ڈرونز خریدنے کا اعلان کیا ہے. آذربائیجان کی ناگورنو کاراباخ جنگ سے شہرت پانے والے TB2 ڈرون اس وقت قطر، یوکرین، ترکی، آذربائیجان اور ترکمانستان کے زیر استعمال ہیں. نیٹو کنٹری پولینڈ بھی اس ڈرون کو آرڈر کر چکا ہے. فرینڈز, BAE سسٹمز کی امریکی شاخ نے کہا ہے کہ اس کے ایڈوانس پریسیشن کل ویپن سے ڈرون کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. 2.75 انچ یا 70 ملی میٹر اس لیزر گائیڈڈ راکٹ کو اب CUAS یعنی کاؤنٹرنگ ایریل سسٹمز رول میں بھی استعمال کیا جا سکے گا. BAE سسٹمز کے مطابق یہ گائیڈڈ راکٹ اس وقت 17 مختلف پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے، جس میں F-16، F-18 اور A-10 ایئر کرافٹ کے علاوہ مختلف اقسام کے لائٹ، میڈیم اور ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹرز شامل ہیں. ایڈوانس پریسیشن کل ویپن کی رینج 12 کلومیٹر سے زائد اور اس کو بیٹل پروون قرار دیا گیا ہے. امریکی ایئر فورس کے F-15 اسٹرائک ایگل طیارے سے نئے GBU-72 ایڈوانسڈ 5K پینیٹریٹر کو کامیابی سے ہدف پر گرایا گیا. اس تجربے کو F-15 کو 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے کنڈکٹ کیا گیا. 5,000 پاؤنڈ اس نئے GBU-72 کو ایجلن ایئر فورس بیس رینج میں ٹیسٹ کیا گیا. فرینڈ, ساؤتھ کورین آفیشلز کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا کے ساتھ KFX سے متعلق پروجیکٹس کی پیمنٹس کا معاملہ نومبر تک طے پا جائے گا. کورین ہیڈ آف اسٹیٹ آرمز کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان پیمنٹس کے معاملات نومبر تک طے پا جائیں گے. یاد رہے کہ ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا مشترکہ طور پر 4.5 جنریشن طیارے پر کام کر رہے ہیں اور اس KFX پروجیکٹ کے $7.3 ارب مالیت کے KFX پروجیکٹ پر 20% اخراجات انڈونیشیا نے برداشت کرنے ہیں. تاہم اب تک کی متعلقہ کاسٹ کا شیئر انڈونیشیا مکمل طور پر ادا نہیں کر سکا. اس کو لے کر دونوں ممالک میں کافی اختلافات تھے، جس کو اب جزوی طور پر سیٹل کر لیا گیا ہے. انڈونیشیا نے کچھ عرصہ پہلے ہی ساؤتھ کوریا سے 6 T-50I طیارے آرڈر کیے ہیں، جن کو کورین ایروسپیس انڈسٹریز تیار کر رہی ہے. روس اپنے 4 Su-25 طیاروں کو تاجکستان بھیجے گا. یہ طیارے افغان بارڈر کے ساتھ مشترکہ مشقوں میں حصہ لیں گے. اس ایکسرسائز میں Su-25 ایئر فائر سپورٹ کا مظاہرہ کرے گا، جو گراؤنڈ پر موجود ٹینک اور دیگر انفینٹری یونٹس کو دی جائے گی. روس نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر 3 فوجی مشقیں پلان کی ہیں، جو اکتوبر کے مہینے میں کنڈکٹ ہوں گی. ان مشقوں میں تقریباً 2,700 پرسنل اور 500 ملٹری ایسٹس نے حصہ لینا ہے. امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے بحری بیڑوں نے خلیج بنگال میں مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز کر دیا ہے،
جاپان کی خبر رساں ایجنسی نے جاپان نیول سیلف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ 4 ممالک کے قائم کردہ کوآڈ اتحاد نے مالابار 2021 مشقوں کے دوسرے فیز کا آغاز کر دیا ہے۔ جاپانیز میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے مطابق مشقوں میں امریکی بحری بیڑے کا ایٹمی پاور سے چلنے والا ایئر کرافٹ کیریئر کارل وینسن، آسٹریلیا کا ایک فریگیٹ، بھارت کی ایک ڈسٹرائر اور جاپان کے 2 بحری جہاز شرکت کر رہے ہیں۔ جاپانیز آفیشلز کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مشقیں آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چاروں ممالک کے باہمی تعلقات کو مضبوط بنائیں گی۔ بحر ہند کے شمال مشرق میں خلیج بنگال میں جاری مالابار مشقیں کل اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ ان مشقوں کو انڈو پیسیفک علاقے میں چین کے خلاف ایک قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پہلی مالابار مشقیں بھارت اور امریکہ کے بحری بیڑوں کی شرکت سے 1992 میں کنڈکٹ کی گئی تھی۔ 2015 میں جاپان بھی ان مشقوں میں شامل ہو گیا تھا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے امریکہ کو جزیرہ نما کوریا میں عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ کے غلط اور جانبدار فیصلوں کی وجہ سے خطے میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے امریکی سرزمین پر ایٹمی حملے کے لیے تیار کیے گئے طاقتور میزائلوں کا جائزہ لیا اور امریکہ کے مقابلے میں ایک ناقابل تسخیر فوج کے قیام کے عزم کا اظہار کیا۔ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے ہتھیاروں کے نظام کی ایک نادر نمائش کا معائنہ کیا جس میں امریکہ پر ایٹمی حملے کے لیے تیار کردہ میزائلز بھی رکھے گئے تھے۔ ہتھیاروں کی نمائش کی تقریب سے جذباتی خطاب کرتے ہوئے کم جونگ ان نے کہا کہ وہ اسلحے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی فوج کو امریکہ سے مقابلے کے لیے ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ کم جونگ ان نے مزید کہا کہ امریکہ نے کوریائی عوام کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ بار بار شمالی کوریا کے ساتھ دشمنی سے انکار کرتا آیا ہے، تاہم اب تک اس نے ایک بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ شمالی کوریا کا دشمن نہیں ہے۔ کم جونگ ان نے اپنی تقریر میں جنوبی کوریا کو بھی امریکہ سے قریب ہونے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ شمالی کوریا کی ہتھیاروں کی تیاری پر نکتہ چینی پر اقوام متحدہ سمیت عالمی قوتوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ واضح رہے کہ 2017 میں شمالی کوریا نے بین البراعظمی 3 بیلسٹک میزائلوں کا کامیاب تجربے کیے تھے، جس کے بعد دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی سرزمین پر ایٹمی میزائلوں سے حملہ کرنے کی اس کو صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔